بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا اور حضرت خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ کہہ چکا تھا کہ حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تو اس سے زیادہ علم ہے۔ طبیب نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ آپ نے فرمایا، جب کسی مرض کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، جیسے گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھنا، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اس کے مزاج کے موافق وہ اس کی صحت کا سبب بن جاتی ہے۔ طبیب نے کہا، بے شک آپ نے جو بیان فرمایا ہے اصلی طب یہی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ طب کی کتابیں پڑھ کر حاصل کیا، بلکہ یہ علوم مجھ کو خدا کی طرف سے ملے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، ان کا آپ جواب دے دیجئے۔ اس نے کہا، جی ضرور پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہیں؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ کیوں چوڑی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ پھپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہیں اور وہ اپنی جگہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں، پیچھے کو کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا، میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے فرمایا، خدا کے فضل سے میں ان باتوں کو جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا، بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، سر اگر ان رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور دماغ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی میں خطوط اور شکن اس لیے ہیں کہ جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پہنچ کر پھینک دے۔ جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں اس لیے آنکھوں پر قرار دی گئی ہیں کہ آفتاب کی روشنی اس قدر ان پر پڑے جتنی ضرورت ہے اور وقت ضرورت بند ہو کر آنکھوں کی حفاظت کر سکیں، نیز سونے میں مدد دے سکیں۔ ناک کو آنکھوں کے بیچ اس لیے قرار دیا کہ نور کی روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا گیا کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعے دوائی آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آنکھ چکور یا گول ہوتی تو سلائی کا اس میں پھیرنا مشکل ہو جاتا اور بیماری دفع نہ ہوتی۔ ناک کو نیچے کی طرف اس لیے بنایا گیا کہ رطوبتیں آسانی سے نکل سکیں اور بو دماغ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہونٹ منہ پر اس لیے لگائے گئے کہ جو رطوبتیں ہونٹوں میں آئیں انسان کو اختیار ہے کہ اس کو تھوک سکے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی کہ مرد و عورت میں تمیز ہو جائے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کو کاٹنا آسان ہو جائے، اور داڑھ کو چوڑا اس لیے بنایا کہ غذا پسینے اور چبانے میں آسانی ہو۔ ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے کہ ان میں استحکام رہے۔ جس طرح مکان کی مضبوطی کے باعث ستون ہوتے ہیں، ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی سختی، گرمی اور سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر جان ہوتی تو کاٹ دینے میں تکلیف ہوتی۔ دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اس لیے ہے کہ بآسانی پھپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس سے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کریں۔ پھپھڑے کے 2 ٹکڑے اس لیے ہیں کہ دل سے ان کے درمیان رہیں اور وہ اس کو ہوا دیں۔ جگر محدب اس لیے ہے کہ اچھی طرح معدے کے اوپر
جگہ پکڑے اور گرمی سے غذا کو ہضم کرے۔ گردے لوبیے کے دانے کی شکل کا اس لیے ہے کہ نطفہ انسانی پشت کی جانب سے اس میں آتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے، جو سبب لذت ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو آدمی چلتے وقت گر پڑتا اور آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ پیروں کے تلوے بیچ میں اس لیے خالی ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پاؤں آسانی سے اٹھ سکیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سارے بدن کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو جاتا۔ یہ جو بات سن کر ہندوستانی طبیب حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے دادا سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا اور انہوں نے خدا سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے عالم کوئی نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اور اسی علم کے باعث انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔